میرے پاک پیغمبر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضمحلال تھا، بجھا پن جس کو کہتے ہیں، بجھا پن کس وجہ سے کہ 3 دن تک کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی تھی، تو چہرے کی رنگت پر اثر پڑ گیا تھا، رنگ متغیر تھا۔ جبرائیل آئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ کیوں بجھا ہوا ہے؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جبرائیل بھوک، جبرائیل بھوک، جبرائیل بھوک۔ اللہ کی غیرت جلال اور جوش میں آئی۔ جبرائیل جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے کہو کہ میری شکایت میرے غیر سے، اور کہو مجھے میری عزت کی قسم میرے محبوب آپ اشارہ کیجئے، آپ چاہیں ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں اور آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ چلیں۔ جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام عرض کیا، اور سلام کے بعد اللہ پاک کا یہ پیغام دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بعد تھوڑی دیر جو سکوت کیا، ابھی ایک بہت بڑے عالم سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی اور اسی موضوع پر بات چلی، تو انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا، تو علماء کہتے ہیں، احادیث میں علماء اس بات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے تھوڑی دیر سکوت کیا وہ چند لحظے تھا، چند سیکنڈ کا سکوت تھا، لمبا سکوت نہیں تھا، چند سیکنڈ کا سکوت تھا کہ اللہ پاک کی اس بات کا میں جواب دوں۔ اس سکوت کے درمیان میں یہ جو احد کا پہاڑ ہے اور اس کے ساتھ کے پہاڑ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سونا بنانے کا حکم ہو چکا اور یہ ہلنے لگ گئے سونا بننے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یعنی اتنی تھوڑی دیر کے اندر یہ پہاڑ جو ہلے ہیں تو اب ان کی رنگت سونے جیسی ہے، پہاڑ سونی جیسی رنگت والے ہو گئے تھے۔ اب حضور اگر ہاں کرتے تو پہاڑ سونا بن چکتے، آپ نے نہ کی تو وہی روک دیا گیا، وہی وہ چیز رک گئی۔ آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ میرے رب سے یہ کہیں کہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، مجھے ایک دن ملے میں کھا کر تیرا شکر کروں، اور ایک دن نہ ملے کہ میں اس پہ صبر کروں، میں اس پر کیا کروں؟ صبر کروں۔ ایک دن ملے میں کھا کے اس پر تیرا شکر کروں، ایک دن نہ ملے کہ میں اس پہ صبر کروں۔ آپ کی دعاؤں میں سے اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ زندہ بھی مسکین رکھ، دنیا سے اٹھا بھی تو مسکین، اور قیامت میں مساکین کے ساتھ اٹھا۔ کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔